بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں جی، آج جو 3 کرتے ہیں وہ سورہ بقرہ کی کنٹینیویشن ہی ہے، اور اس میں سب سے کچھ ٹاپک جو بہت اہم ہے اس میں آیت الکرسی ہے، آیت دائن ہے جو قرض کے بارے میں حضرت ابراہیم حضرت عزیر کا ذکر ہے، اور صدقہ اور سود کا بھی ہے اس کے اوپر۔ اور اس میں سب سے جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے وہ یہ بھی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو اوپر برڈن نہیں ڈالتا، اور جو ہے اسلام میں جتنی بھی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کمانڈمنٹس ہیں، جو بھی احکامات ہیں، وہ سارے جو ہیں اتنے ہی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں جتنے کہ وہ اٹھا سکتے ہیں یا اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے پہلے آتی ہے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی کا کیا معاملہ ہے؟ ایک حدیث پاک پہلے اس کا مفہوم سن لیں کہ اس کو قرآن کی سب سے اشرف آیت کہا گیا ہے آیت الکرسی کو، اور اس میں کہیں ہے کہ اللہ کا جو ہے نا 17 ٹائمز اللہ کا نام آیا ہے اس کے اندر۔ اور آیت الکرسی بیسیکلی کیا چیز ہے؟ آیت الکرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی بڑائی ہے۔ اور جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس میں کہ اللہ لا الہ الا کہ کوئی اللہ کا شریک نہیں، اور سارا کچھ بہت ڈیٹیل سے اس میں اللہ تعالیٰ کے ہر زمین اور آسمان ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اور ہر چیز تک اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں اس کے اندر۔ اور کچھ کا ہے جیسے حی القیوم جو اس میں اعظم ہے، کچھ اسکالرس کا خیال ہے وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب ہم 256 آیت الکرسی ختم ہوتی ہے اور 256 آیت پہ پہنچتے ہیں تو پھر جو آیت اس کے بعد آتی ہے اللہ کی تعریف کے بعد کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کہ اگر اتنی اللہ کی بڑائی دیکھ کے سارا کچھ دیکھ کے بھی کوئی اسلام پہ نہیں آتا تو بھی یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی مطلب پھر کوئی زبردستی نہیں کسی کے اوپر، یعنی کہ اگر آپ کسی کو دعویٰ دے رہے ہیں اور وہ مانتا نہیں ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات اور جو بتائے ہیں اس میں حضرت ابراہیم کا جو نمرود کے ساتھ ہے، اور حضرت عزیر کا بھی ہم آگے کریں گے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کس طرح مردے کو زندہ کرنے کو کہا اللہ تعالیٰ کو۔ تو جو نمرود کے ساتھ تھا وہ پہلے آپ یہ سن لیں کہ 2 مومن تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت مشرق سے مغرب تک بہت واسط دی تھی، اور 2 ان میں کافر تھے۔ جو 2 مومن تھے نا ان میں ایک حضرت سلیمان تھے اور ایک حضرت ذوالقرنین تھے، جن کا ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا تھا، وہ ان میں ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا۔ جو نمرود تھا نا وہ ایک بادشاہ تھا، اور اس نے جب حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا ایک ڈائلاگ ہوا جس کا اس کے اندر ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب یہ کر سکتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بندے کو اس نے جیل سے نکالا جس کو پھانسی کی سزا تھی، اس کو کہا تم آزاد ہو، اور جو بندہ زندہ تھا آزاد تھا اس کو کہا تمہیں میں پھانسی کی سزا دیتا ہوں جیسے مردے کو زندہ میں کر سکتا ہوں۔ تو وہ حضرت ابراہیم کو سمجھ آ گئی کہ یہ چیز جو ہے نا کہ اس نے یہ کہیں اب جانے والی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہ یہ سمجھنے والا نہیں ہے، پھر انہوں نے اس کو کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ، تو جس سے وہ جو ہے بہت زیادہ لاجواب ہو گیا۔ تو اس میں ایک یہ قصہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں جو سب سے بڑی ایک آیت بھی پڑھی ہے، اور وہ ہے آیت دائن، جو ہم جب آیت نمبر 261 سے 283 تک جائیں گے نا تو وہ مال کے بارے میں ہی ہیں ساری آیتیں۔ تو آیت دین جو ایک بہت لمبی آیت ہے، اور وہ لین دین کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی قرض دیں کسی کو یا کچھ اس طرح کریں تو آپ اس میں لکھوا لیں، کیونکہ دیکھیں آپ لکھوا لیں گے چاہے آپ کی رشتہ داری کیوں نہ ہو تو وہ بہت زیادہ رنجشوں سے نا انسان بچ جاتا ہے۔ اور گواہی کے بارے میں بھی ہے کہ 2 مرد ہوں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور 2 عورتیں اس لیے آئی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے عورتوں کی 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی اس وجہ سے بھی ہے، لوگ اس پہ کچھ وہ بات کرتے ہیں، تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ عورت کا کورٹ میں جانا اتنا ایزی نہیں ہے، اکیلے آنا جانا وہ مشکل ہوتا ہے، تو 2 ہوں تو پھر بھی تھوڑا سیفٹی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ رکھا ہے، جلدی بات بھول بھی جاتی ہے اور بہت زیادہ ایموشنلی ویک بھی ہے، تو اس لیے وہ 2 عورتیں ہوں گی نا تو مضبوط ہوں گی، تو اس لیے ان کے اوپر یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو اس طرح رکھا ہوا ہے، ورنہ 2 مرد گواہ ہوں تو ٹھیک ہے۔ اور لیکن ٹریڈنگ جب کیش میں ہوتی ہے، جیسے ہم یہ دکانوں سے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کوئی بھی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہتر ہے کہ کوئی آپ اس کی وٹنس بھی بنا لیں، جیسے انوائس آج کل زمانے میں ایک دوسرے لفظوں میں ہوتی ہے نا تو وہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جب 266 آیت میں ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ریاکار کی ایک مثال دی کہ ایک آدمی کے پاس جب باغ ہے اور وہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس وہ ساری زندگی اپنی کھجور اور انگور اور ان چیزوں پہ ان کو اچھا فائدہ ملے، اس کو بڑھاپے میں اس کے کام ہے، اس میں لگا دیتا ہے،
اور پھر ایک اب جب اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو یعنی باغ اس کی پوری کمائی ہے، جب اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا لٹ جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا، یعنی کوئی ٹورنیڈو آ گیا یا کوئی آگ لگی، باغ ختم ہو گیا اور اب اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو کہ اس کو دوبارہ لگائیں، تو وہ باغ کا کیونکہ ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ اس نے اپنی سارا ٹائم ہی نا دنیا پہ لگا دیا تھا بیسیکلی، تو وہ تو دنیا میں تو چیز ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ محنت کیا کریں، آخرت کے لیے کیا کریں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے، جب ہم آیا نمبر 275 پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور لوگوں کو تھا کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تجارت جو ہے وہ ایسا، اس میں ایسا رسک ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو پروفٹ نہیں ہوتا، بعض آپ سیل کر رہے ہوتے چیز آلویز پروفٹ نہیں ہوتا، لیکن سود ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو فکس اماؤنٹ پہ ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ کو ہمیشہ اس میں پروفٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تجارت میں محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، سود میں کیا ہے، آپ نے پیسہ دے دیا، گھر بیٹھے آپ پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سود سے آپ کی بڑھ رہی ہے اماؤنٹ، آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حالانکہ جو آپ کے ڈیڈز اور آپ کے ہر چیز اللہ کی نظر میں آپ بہترین اعمال آپ کے بڑے ہوتے ہیں، وہ صدقہ ہے، تو سود سے ایکچولی گھٹ رہی ہوتی ہیں چیزیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس میں تجارت میں جیسے ایک ہی بار آپ فائدہ لیتے ہیں، لیکن سود میں مسلسل ہر وقت یہ آپ فائدہ لیتے رہتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ سود میں اور اس میں فرق ہے، اور سود جو ہے انسان کو نقصان دہی ہے انسان کے لیے. اور جب قرضے کا معاملہ ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا کہ اس میں وہ لین دین کا معاملہ ہے، تو وہ بہت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ احکامات دیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا زیادہ آپ نے وہ جب بھی لینا ہے تو اس کو طریقے سے خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جب ہم آخر میں جاتے ہیں نا سورہ بقرہ کے، تو جو دو آیتیں ہیں جو 285 اور 286 والی ہیں، جو کہ اللہ جس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ دو آیتیں پڑھتا رہا کرو، عرش کے نیچے کے خزانے سے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کسی نبی کو دی نہیں گئی. اور دوسرے یہ ان کے بارے میں یہ بھی حدیث ہے کہ جو رات کو دونوں آیتیں پڑھ لے گا تو اس کے لیے کافی ہے. تو اس میں ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی فضیلت بھی بیان کی ہے جو ان آیات میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، ایک اس کا ایمان بھی فریش ہو جاتا ہے نا جب وہ یہ آیتیں پڑھتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس چیز کی جو پاور ہے نا، وہ سارا کنٹرول جو ہے نا وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو یہ آیتیں بہت افضل ہیں اور یہ آیتیں ہمیں پڑھنی چاہیے. تو یہاں یہ سورہ بقرہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اسی سے بارے میں سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. جو سورہ آل عمران ہے وہ یہ جو ہے اس کا نزول 89 ہے، اور قرآن کی اس کے حساب سے تیسری صورت ہے، اور 33 آیت جب آپ قرآن کی یا سورہ آل عمران کی پڑھیں گے نا تو اسے آل عمران کا ذکر آئے گا، اور یہ بیسیکلی عمران کی فیملی کا ہے. تو کئی لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام شاید عمران تھا، ان پہ ہے، لیکن کیونکہ اس میں زیادہ بی بی مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے تو یہ بیسیکلی بی بی مریم کے والد کا نام حضرت عمران تھا، اور ادھر سے ہی آل عمران یعنی ان کی بیٹی تھیں، تو اس وجہ سے یہ اس کا نام آل عمران ہے جو ہائی لائٹڈ قصہ ہے. کیونکہ یہ سورت جب سٹارٹ ہوتی ہے مدنی صورت ہے، اور اس میں نجران کا وفد آیا تھا بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنے، جو کرسچن تھے اور وہ بہت زیادہ بحثیں کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافی اس چیز کو کلیئر کیا اس میں کہ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو غلط فہمی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت عیسیٰ کو معجزات دیے. اس میں بیسیکلی اس پارٹ میں جو سورہ آل عمران کا اس جز میں ہے، اس میں ہم 4 چیزیں کور کریں گے. ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں 4 طرح کے معجزات دیے گئے ہیں، تیسرا یہ کہ کرسچن کا گروپ جو آیا تھا ان کے ساتھ جو ڈائلاگ بازی تھی، اور چوتھا یہ کہ نبیوں سے معاہدہ. تو پہلا یہ کہ بقرہ اور عمران میں ایسی ہیں کہ جو دونوں ہی ایسی ہیں، کیونکہ بقرہ جو سورہ بقرہ ہے وہ زیادہ یہودیوں کو ایڈریس کری، جوز کو، اور سورہ آل عمران زیادہ کرسچنس کو ایڈریس کری ہے. اور معجزات جو حضرت عیسیٰ کے اس میں 4 جو معجزات ہیں ڈفرینٹ وہ بتائے گئے. جیسے حضرت عیسیٰ کا ہونا ایک باپ کے بغیر، وہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ چھوٹی عمر میں کریڈل میں ہی بول رہے تھے، وہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. تیسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، وہ بہت بڑا معجزہ تھا. اور چوتھا یہ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا آئے تو ان کو ایک بے موسم کے پھل یا کچھ ایسی بلیسنگس پڑی تھیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور پھر وہ حضرت زکریا جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بوڑھے وقت میں حضرت جائیہ کی اولاد بھی دی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جب آیت نمبر 13 پہ ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے بارے میں بھی بتایا کہ بدر میں 313 کو اللہ تعالیٰ نے فاتح قرار دیا, اور حالانکہ مسلمان صرف 313 تھے, 2 گھوڑے تھے, ان کے 70 اونٹ تھے, اور وہ دوسری طرف سے 1000 تھے, اور ان کے پاس 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے, یعنی کافی وہ مضبوط طریقے سے آئے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو جب جتوانا چاہتا ہے تو نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ آپ سے بحث کرتے ہیں, کیونکہ وہ جب نجران کا وفد آیا تھا تو وہ بحث کر رہے تھے, تو آپ اپنا معاملہ اللہ کے پاس چھوڑ دیں. کیونکہ دیکھیں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس میں کہ اہل کتاب سے جب مناظرہ نجران والے کمیونیکیشن کر رہے تھے تو اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں, اور آپ مطلب بتا ہی سکتے ہیں نا, مطلب آپ کسی کو, اس کے علاوہ آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. مسلمان جو ہے نا بہت طریقے سے چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ اطاع اللہ کرنا ہے, یعنی اطاع اللہ جو ہے وہ قرآن سے ہے, اطیع الرسول جو ہے وہ یعنی حدیث سے ہے, تو وہ بھی اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے. دوسری چیز ایک مباہلہ ہوا اس میں, وہ بھی اس صورت میں ہی اس کا ذکر ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی فیملی لے کے آ گئے, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر یہ تھا کہ جس کی بھی بات اللہ تعالیٰ نے قبول کی تو ورنہ دوسرے پہ لعنت ہو, تو یہ بھاگ گئے تھے اور یہ نہیں آئے تھے, تو جس کی وجہ سے جو اس کو مباہلہ کہتے ہیں. تو اور اگلے دن پھر انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بندے ہمارے ساتھ بھیج دیں, اور ہم مطلب اس وقت نہیں آئے تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا, لیکن دین پہ نہیں آئے تھے. ایک چیز مفہمہ بھی ہے اس میں, اس کا بھی ذکر ہے, اور وہ چیز ہوتی ہے کامن گراؤنڈ, یعنی کہ دونوں میں سے جو نان مسلم سے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے کامن گراؤنڈ پہ بات کریں, اور وہ کامن گراؤنڈ ان میں کیا تھا, وہ تھا وہ جو ہے توحید کا کامن گراؤنڈ تھا. اور چوتھی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی کہا کہ سب نبیوں کو کہا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو بھی کریں اور ان پر ایمان بھی لے کے آئیں, کیونکہ جب معراج کا واقعہ بھی ہوا تھا تو تب بھی یہ تھا کہ سارے نبیوں کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کوئی بھی ہے, اب آخری نبی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو جو بھی ایون حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے آئیں گے, اور تو اس لیے وہ سب اس پہ لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرے. تو جب ہم اس جز کی آخری آیت پڑھتے ہیں جو کہ 91 ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے بغیر توبہ کیے تو ان کی پھر ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی, پھر ظاہر سی بات ہے تو وہ تو پھر پھنس جائیں گے, اور اگلے جہان ان کا حساب کتاب ہوگا, تو ان کی توبہ پھر کس طرح قبول ہوگی. تو توبہ کا ٹائم ابھی ہے, بیسیکلی اس صورت میں یہی ہے کہ توبہ کا ٹائم ابھی ہے, اور اگر کسی کو توبہ کرنی ہے تو وقت سے پہلے کر لے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر وہ ٹائم گزر جائے. یہ جی جز 3 ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پھر آگے جز 4 اس صورت کو لے کے چلیں گے, سورہ آل عمران کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب